اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پینشن کے بارے میں مختلف اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں لیٹرز میں یا کسی پینشن کے آرڈر میں، تو وہ اصطلاحات ان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں یہ کافی ساری ہیں، تو میں جلدی بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو 8-10 منٹ کی 12 منٹ کی ویڈیو میں یہ مکمل ہو جائیں۔ پینشن کسے کہتے ہیں؟ پینشن وہ ہے جو کسی ملازم کو اپنی ملازمت کے اختتام پر اس کو بطور وظیفہ ملتی ہے۔ عام طور پر یہ پینشن جو ہے ہر مہینے کے اینڈ پہ مہینہ گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ تو پینشنر کون ہوتا ہے؟ پینشنر وہ ملازم ہوتا ہے جو پینشن حاصل کرتا ہے جس نے ملازمت کی خدمات سر انجام دی ہوں۔ فیملی پینشن کیا ہوتی ہے؟ فیملی پینشن اسے کہتے ہیں جو پینشنر خود حاصل نہ کرے، اس کے فیملی حاصل کرے، یعنی یہ اس کے ڈیتھ کی صورت میں، اس کے فوت ہونے کی صورت میں وہ اس کے جو لواحقین پینشن حاصل کرتے ہیں اس کو فیملی پینشن کہتے ہیں۔ تو فیملی ممبر کسے کہتے ہیں؟ پینشنر خاندان کے وہ افراد جو پینشنر کے فوت ہو جانے پر جنہیں پینشن مل سکتی ہے، فیملی پینشن مل سکتی ہے۔ اس سے مراد وہ فیملی ممبر ہوں گے، سارے فیملی ممبر نہیں، چاچے تائے مامے گامے یہ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں جناب آگے وہ فیملی جو پینشنر ہے وہ فیملی کا ممبر جو اس کی پینشن حاصل کرتا ہے۔ تو گراس پینشن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ گراس پینشن جو اس نے جو ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائر شدہ ملازم کو ملتی ہے جو رقم پینشن کو، وہ گراس پینشن کہلاتی ہے۔ تو یہ ملازم کو آخری تنخواہ اور ملازمت کی مدت کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ پینشنر کی مرضی ہے کہ وہ اس کل رقم کو ماہ بے ماہ وصول کرے یا اس میں سے کچھ حصے آج کل زیادہ سے زیادہ 35% کو کمیوٹ کروا کے اس کے عوض یکمشت رقم کمیوٹڈ ویلیو وصول کر لے اور بقیہ خالص نیٹ پینشن ماہ بے ماہ وصول کرتا رہے، یعنی ہر مہینہ۔ تو کمیوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جب پینشنر اپنی گراس پینشن کے کچھ حصہ کے عوض چند سالوں کی یکمشت رقم پیشگی وصول کر لے تو ان سالوں کے لیے پینشن کا وہ حصہ ساقط یعنی ملنا بند ہو جاتا ہے۔ 1985 سے پہلے تو بالکل موقوف ہو جاتا تھا۔ مزید تفصیل پینشن کی بحالی کے باب 7 اور 9 میں جو ہے میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ تو اس عمل کو کمیوٹیشن کہتے ہیں۔ اگر گراس پینشن 100 روپے ہے تو اس میں آج کل 35% تک یعنی 35 روپے تک کمیوٹ ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر اس کی پینشن جو ہے اس کی وہ 100 روپے اس کی ہے تو اس کو کمیوٹ کروانا ہے تو صرف 35%، 100 میں سے 35 روپے اس کی کمیوٹ ہو سکتی ہے۔ تو کمیوٹ شدہ پینشن جو ہے بقیہ ماہ بے ماہ ملنے والی 65% پینشن کو خالص پینشن یعنی نیٹ پینشن، نیٹ ریزیڈیول پینشن کہا جائے گا۔ اچھا، کمیوٹ شدہ پینشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کمیوٹ شدہ پینشن گراس پینشن کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے عوض چند سالوں کی یکمشت رقم پیشگی وصول کر لی جائے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے۔ خالص پینشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو نیٹ ریزیڈیول پینشن کہتے ہیں۔ گراس پینشن کا وہ حصہ جو سرنڈر شدہ یا کمیوٹ شدہ پینشن سے منہا کر کے بعد میں بچ جاتا ہے اور وہ ہر مہینے وصول کیا جاتا ہے، اس کو یعنی وہ جو 65% اس کو خالص پینشن کہیں گے۔ تو گریجویٹی وہ رقم جو گراس پینشن کی 1/4 سرنڈر شدہ حصے کے بدلے یکمشت ملتی تھی۔ 1954 کی پینشن میں گریجویٹی اسکیم کے تحت پینشن کے 25% حصے کو کے عوض گریجویٹی ملتی تھی۔ اس رقم کا تعین ملازمت کے عرصہ کی بنا پر ہوتا تھا۔ 1 جولائی 1986 سے گریجویٹی ملنا بند ہو گئی۔ پینشنر کو اپنی گراس پینشن 50% تک کمیوٹ کروانے کا اختیار رہا ہے، جو کہ اب نہیں ہے، اب 35% کروا سکتے ہیں۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ کلیریفیکیشن، کسی مبہم یا غیر واضح بات کو تفصیل سے ایسے بیان کرنا کہ وہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایکسپلینیشن یعنی وضاحت،
کسی قاعدہ یا حکم کو واضح طور پر مثال دے کر بیان کرنا، اس کو وضاحت یا ایکسپلینیشن کہتے ہیں۔ اضافہ جات، انکریز، وہ رقوم یا فیصد شرح جن سے مہنگائی کے پیش نظر پینشن کو وقتاً فوقتاً بڑھایا گیا، یہ اضافے کبھی تو مقررہ رقوم کی صورت میں اور کبھی پینشن پر فیصد کے حساب سے دیے گئے۔ ان کے بارے میں تفصیل جو ہے پھر آئندہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نوشل یعنی فرضی یا خیالی یا تصوراتی، تو ایسی صورتحال جو عملی طور پر تو واقع نہ ہوئی ہو لیکن کسی خاص مقصد کے لیے اسے فرض کر لیا جائے تو اسے نوشل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوران ملازمت فوت ہونے والے ملازم کو میڈیکل وجوہات کی بنا پر ریٹائر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح بعض حالات میں محکمہ ترقی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ جات کو بھی فرضی یا تصوراتی طور پر مان لیا جاتا ہے تاکہ اصل فائدہ عملی طور پر کسی اور گزشتہ یا بعد کی تاریخ سے دیا جا سکے۔ بحالی یعنی کمیوٹ شدہ یا سرنڈر شدہ پینشن کی، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ تو یہ 1/7/1985 سے جو ریسٹوریشن، اس کو ریسٹوریشن کہا جاتا ہے۔ 1/7/1985 سے قبل جتنی پینشن سرنڈر یا کمیوٹ ہوتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔ آسان لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پینشن کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے یکمشت وصول شدہ رقم کے عوض بیچ دیا جاتا تھا اور اس حصے پر پینشنر کا کوئی حق نہیں رہتا تھا۔ 1/7/1985 سے یہ پینشنروں کو یہ سہولت دے دی گئی ہے، مقررہ سالوں کی مدت پوری ہو جانے پر وہ سرنڈر یا کمیوٹ شدہ حصہ بحال ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ کیسے شروع ہوتا ہے، کب یہ ہوگا، تو اس کے لیے میں نے پورا ایک ویلاگ کیا ہے، وہ ویلاگ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد بحالی مفقود مدت پوری ہونے پر ختم شدہ پینشن کی، اس کو کیا کہتے ہیں، ریویول۔ تو 1/7/85 سے قبل پینشن جو فیملی پینشن تھی تاحیات نہ ملتی تھی بلکہ مقررہ دورانی کے تک ہی ملتی تھی۔ ابتدا میں یہ دورانیہ صرف 5 سال تھا، بعد میں 1983 میں اسے بڑھا کر 10 سال کر دیا گیا اور اس عرصہ کے گزرنے پر پینشن لیپس یعنی بند ہو جاتی تھی۔ لہذا 1/7/1985 سے بیوہ پینشنروں کو مزید سہولت یہ دے دی گئی کہ وہ ساقط پینشن بھی انہیں تاحیات ملنی شروع ہو گئی، تاہم اس تاریخ سے قبل کوئی بقایا جات نہیں دیے گئے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بیوہ کو، باقی لوگوں کو 10 سال اور بیوہ کو تاحیات جو ہے وہ پینشن ملے گی، جو کہ 1/7/1985 سے پہلے نہیں ملتی تھی، وہ ڈبل نہیں ہوتی تھی، وہ بند ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہے بیوہ کو ساری عمر اس کے مرنے تک اس کو پینشن ملے گی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو 10 سال کے لیے، یہ باقی فیملی ممبرز جو ہے ان کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد وہ ٹیبل جو ہے اس کی یہ تشریح کی گئی ہے، وہ ہے کہ جب بہت سا اعداد یا حقائق کٹھے پیش کرنے ہو تو ان کو طویل پیرائے میں بیان کرنے کی بجائے ٹیبل میں کسی ترتیب سے بیان کرنا بہتر ہوگا۔ مثلا مختلف سالوں کی عمر میں ریٹائر ہونے والے ہر کمیوٹ شدہ روپے کے بدلے جتنے سالوں کی رقم پیشگی ملتی ہے، ان عمروں اور سالوں کے اعداد کو ایک ٹیبل میں پیش کرنے سے کئی صورتیں بیک وقت سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کو ٹیبل کہتے ہیں۔ برسوں کی خرید، ایئرز آف پرچیز، پینشن کی جو پیشگی رقم پینشنر کو کمیوٹ شدہ پینشن کے بدلے میں یکمشت ملتی ہے، اسے برسوں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کل 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والوں کو ہر کمیوٹ شدہ 1 روپے کے عوض 148.463 روپے یا 12.3719 برسوں کی خرید یکمشت ملتی ہے۔ چنانچہ اس رقم کو 12.3719 سالوں کی خرید کہیں گے۔ اسی طرح سرنڈر شدہ 1/4 پینشن کے بدلے جو یکمشت مقررہ رقم ملتی تھی، بعد میں اس کو بھی سالوں میں بیان کیا جاتا تھا۔ مثلا اگر کسی پینشنر کو 1 روپیہ سرنڈر کرنے پر 160 روپے ملتے تھے تو یہ 13.33 سالوں کی رقم بن گئی۔ اس یکمشت پیشگی رقم کو 13.33 سالوں کی خرید یعنی ایئرز پرچیز کہا جاتا ہے۔ پے اسکیل، ملازمت کے صلے میں تنخواہ کا سلسلہ جو کسی کم از کم رقم سے شروع ہوں گے
ہر سال مقررہ سالانہ اضافہ کے ساتھ ایک زیادہ سے زیادہ حد پہ ختم ہو جاتا ہے، اسے پے اسکیل کہتے ہیں۔ اس سے تو تقریباً سارے سرکاری ملازم واقف ہوں گے۔ آپشن: جب ملازمت قواعد میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو موجودہ ملازمین کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ترمیم شدہ قواعد اپنا لیں یا سابقہ قواعد ہی اپنائے رکھیں۔ مثال کے طور پر جب 2001 میں پے اسکیل میں پینشن اسکیم نافذ ہوئی تو اس وقت کے تمام ملازمین جو تھے ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو اے یعنی نئی اسکیم اپنا لیں یا بی اس اسکیم سے قبل کی جو قواعد ہیں اسے ہی اپنا لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ولاگ میں جلد ہی سول پینشن کمیٹیشن رولز 1925 جو ہیں وہ انشاءاللہ میں اس پہ ایک تفصیلی ولاگ بناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنر تک میرا یہ پیغام، میری یہ آواز پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔